دوستوں، آج 18 اور 19 رجب المجرب یعنی کہ اتوار اور پیر کے دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کی خوشیاں انشاءاللہ۔ اگر تو سمیٹنا چاہتے ہو، اگر تو اپنے حالات کو 2024 میں کسی وظیفے عمل سے پڑھ کر نہ بدل سکے تو آج 2025 میں ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، رجب کی 18 اور 19 تاریخ یعنی کہ اتوار اور پیر کے دن آپ نے یہ معجزاتی عمل پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار غوث پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے ہی معجزہ ایسا ہوگا، کرشمہ ایسا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یا تو پھر آپ لوگ اس سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے تانے گالیاں سنو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کے لاڈلے بن جاؤ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے حالات کو بدل لو، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا فوراً رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور چاروں طرف سے اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو، گھر میں چاروں طرف، دنیا میں، زندگی میں چاروں طرف دولت، پیسہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو آتا ہے۔ پیسہ، دولت، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسے گا۔ ہے کوئی بیمار اگر اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ، میں آپ کو سچا عمل بتاؤں۔ میری بہنوں، بیمار بھی پڑھ لو، بے روزگار بھی پڑھ لو، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھ لو، قرضوں میں ڈوبا ہوا بھی پڑھ لے۔ دنیا جہاں میں کوئی ایسی میری بہن، میرا بھائی جن کے شوہروں نے مارتے ہیں، ساس ظلم کرتی ہے، کوئی باس ان کا ظالم ہے، دنیا جہاں میں کوئی بھی ظلم کرنے والا ہے، آپ پر اس عمل کو پڑھنے کے بعد ظلم نہ کرے گا۔ یہ 2 دن یاد رکھنا، ان دونوں میں سے چاہے ایک دن پڑھ لو، چاہے اتوار پڑھ لو، چاہے پیر کو پڑھ لو، یا دونوں دن پڑھ لو۔ دنیا پوری کہیں بھی موجود ہے، آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو کسی کے آگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج دوستی یاری، رشتہ داری، محلے والے، تمام کے تمام لوگ اگر منہ پھیر چکے ہیں، ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو لیکن یاد رکھنا، ایک ذات آج بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اس رب کو جب اس رب کے ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیتیں لیے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجات کے لیے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ رب تو پوری دنیا کے نظام چلاتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء کی صفت کا مالک ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ آ میرے بندے، آ میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج اگر پوری دنیا کی دولت بھی مانگ لو گے، عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کی خوشیاں، رزق اور دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والو، آج یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ دن، یہ آج بڑی مراد کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ لیکن آج خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ آج ان 2025 کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تیسری اتوار اور تیسری پیر ہے، اور رجب کی بھی تیسری اتوار، تیسری پیر ہے۔ ان دونوں دن آپ کی خدمت میں یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھتے ہی رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی، کاروبار ترقی عروج کے لیے۔ اور یہ رجب کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، ہر شے خود چل کر آئے گی آپ کے پاس۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل پڑھتے ہی صرف انشاءاللہ آپ نے، ساتھیوں، بزرگوں، ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں اس خاص اتوار اور پیر کے دن یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، 2 دن موجود ہیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے، یعنی کہ پورا دن رات موجود ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی پابندی۔ جب دل کرے آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، ماہ رجب المجرب اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ماہ رجب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس مہینے میں مانگ لو رب کریم سے، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو،
مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب کی ہر گھڑی الہمہ قبولیت کا ہے۔ اس پہ مانگی گئی دعا رب کریم رد نہیں کرتے، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان اس کی بالائی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے رجب، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر، اور رجب جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 18 اور 19 تاریخ آ چکی ہے۔ ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح جس دن آج کے دن پڑھی جاتی ہے، تو آج کے دن پڑھتے ہی اس گھر کے کونے کونے سے غربت وغیرہ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج اس گھر میں جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس دکان پر انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جائے گا اسے بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اگر بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھا جائے گا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے گا تو فوری طور پر قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ نیا سال ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آتے ہی سال کی تیسری اتوار اور پیر آ چکی ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی کو انشاءاللہ آپ کی جھولیوں میں کامیابیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو ہر کچھ مل جائے گا۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا آسانیاں ایسی فرمائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو۔ اللہ والو، آج اگر آپ لوگ کوئی بھی معاملات ہیں، اگر کوئی بھی مقصد ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے رشتوں کے لیے پڑھنا ہے، آپ لوگ رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ نوکری کے لیے سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی ماہ رجب کی ان گھڑیوں میں، اس اتوار اور پیر کے یہ خاص عمل کو پڑھتے ہی آپ من چاہی نوکری آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ عزیز عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں، اگر من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ دنیا کی ہر حاجت، وجہ یہ ہے کہ آج ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، ماہ رجب کی بڑی خاص گھڑی ہے۔ 18 اور 19 تاریخ کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت کوئی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کوئی عام اتوار یا پیر نہیں ہے۔ اس کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، بہت برکت والی یہ اتوار اور پیر ہے، کیونکہ یہ 2025 کی بھی بڑی ہی خاص اتوار اور پیر ہے، اور رجب کی بھی تیسری اتوار اور پیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، کامیابی ان کی جھولیوں میں ڈال دی جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے ماہ رجب کی اس تیسری اتوار اور پیر کے دن اس عمل کو، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ ان 2 دنوں میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں غیبی فرشتے دولت پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ دن جو ہے اللہ کے لاڈلے دن ہے، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں ان لاڈلے دنوں کو اللہ کے لاڈلے وظیفہ ولی کا بتایا ہوا ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غریبی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج میرے بہن بھائی اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہیں، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کوئی فائدہ نہ ہوا، اگر تمہیں ایک پائی کا فائدہ بھی نہ ہوا، یوٹیوب پر ملا باپوؤں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی یہ کر وہ کر، تعویذ پہن، کوئی کہتا ہے اس پر دم کر وہ کر، اس کو پانی پلا خود پی، تو اس پانی پر دم کر کے پی جا، دکان پر چھڑک، یہ کر وہ کر۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع اگر آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا، رجب کی ان خاص گھڑیوں میں، ان خاص دنوں میں، اور اگر آپ نے اس خاص عمل کو پڑھ لیا، تو میں کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے والا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ساری زندگی دعائیں دے گا، اور نہ پڑھنے والا اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اگر آگے آپ کی مرضی ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے لاڈلے ولی نے رجب کی ان خاص 2 دنوں میں، خاص گھڑیوں میں، یعنی کہ اتوار اور پیر 18 اور 19 تاریخ کو پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے
لاکھوں لوگوں نے پڑھی ہے، ایک دن کے اندر حالات بدل جاتے ہیں، ایک گھڑی کے اندر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے ساتھیوں بھائیو بہنوں، لیکن رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عمل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عمل ہے۔ اللہ والو، آج کی یہ گھڑیاں، یہ دن آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے انشاءاللہ یہ عمل پڑھتے ہی جو بندہ بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، چاہیں تو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں۔ جو بھی آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں، جو بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ نے ان کی توبہ لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود ہٹ جائیں گی، اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو چلیے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خوبصورت بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے دوستو ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ان دونوں دنوں میں کسی بھی ایک دن اس عمل کو پڑھنا ہے، اور جو میرے بہن بھائی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنا پیارا سا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ آپ چاہے 18 کو پڑھ لیں، چاہے آپ 19 کو پڑھ لیں، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور باوضو کوشش کرنا مصلی پر بیٹھ جائیں اور پھر فوراً درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی، کم سے کم 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار پڑھنا ہو۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا جو دل کرے۔ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، دیکھیں مقصد کی نیت کرنی، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لو، انشاءاللہ بہتر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ دوستوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، جس کا یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ ہمارے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ایسے گناہ ہم سے ضرور سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے، جس سے ہم کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کریں، روزانہ پڑھیں، جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب کریم، وہ بڑا رحمان، بڑا کریم ہے ساتھیوں، بھائی بہنوں، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنی ہے، آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 بار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 10 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک صفت ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں۔ غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 18 اور 19 تاریخ اتوار کے پیر کے دن کے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ دوستو، بھائیو بہنوں، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو، اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اب آپ لوگ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو غوث پاک کے بتائے ہوئے 18 اور 19 تاریخ رجب کے
اتوار اور پیر کے اس معجزاتی عمل میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 10 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے، آپ کا جو مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرا وظیفہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 10 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ 10 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کامیابی آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے پھر جو مانگیں گے رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازتے چلی جائے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب، اللہ والو توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں نہ گھمائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں 10 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی، آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہے۔ آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف اس عمل میں 10 بار ہی پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ یہ برکت والے دنوں میں آپ نے یہ وظائف پڑھ لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے پورا عمل اینڈ تک سمجھیے گا۔ اب آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو بھی پڑھ لیا۔ سورہ کوثر کے پڑھتے ہی آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں عمل کا چوتھا وظیفہ یا فتح کا، رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے اس نام یا فتح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات ضروری سنیے گا۔ دیکھیں، آپ لوگ وظائف پڑھتے ہیں یوٹیوب پر، فٹافٹ سے آپ لوگوں کو وظائف بتا دیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھی بھائیوں بہنوں، دیکھیں آپ کو عمل ہی کرنا ہے، اپنے حالات بدلنا ہے تو 15 سیکنڈ کا آپ کو عمل نہیں دوں گا، بھلے آدھی سے پونی منٹ لگے پڑھنے میں، لیکن آپ کا جو وصول ہو وقت، جو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اور عمل کرنے کا آپ کو فائدہ ہو، یہ نہیں کہ 2-3 بار یہ پڑھ لیا، 10-15 سیکنڈ میں آپ نے پڑھ کے جان چھڑا لی۔ عمل جس کو پڑھنا ہو، جس کو اپنے حالات بدلنا ہو، وہ آدھی پونی منٹ، 1 منٹ اپنی دے سکتا ہے عمل پڑھنے میں، تو وہ اس پورا دن لوگوں کے آگے خوار ہوتے ہیں، قرضے مانگنے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا نا، تو عمل وہ دوں گا آج کے دن کی نسبت سے۔ ان دنوں کا ایک عمل ہوتا ہے، ہر دن کا ایک عمل، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کی ایک تعداد ہوتی ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے 18 اور 19 تاریخ کا اگر عمل واقعی میں کرنا ہے، اپنے حالات کو بدلنے ہیں، تو پوری ویڈیو دیکھیے گا، عمل کو سمجھیے گا، تبھی عمل سمجھ میں آئے گی۔ اور جو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اگر ان کو عمل سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ غوث پاک کا بتایا وہ عمل ہے، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے، پہلے سمجھیں گے انشاءاللہ تو فائدہ دے گا، جلد بازی میں کریں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اب آپ نے یا فتح کو چوتھے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 وظائف جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے پڑھ لی ہیں۔ سورہ کوثر تک تیسرا وظیفہ تھا، اب سورہ کوثر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، پھر سمجھ میں نہ آئے تو پھر دیکھیں، لیکن اچھی طرح سمجھے پھر کریں۔ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں یا فتح کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر پکار رہا ہے مجھے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے چوتھے نمبر کا سب سے خاص وظیفہ یا فتح کا پڑھنا ہے۔ اتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے یا فتح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ
21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد نوٹ کرتے جائیں۔ 21 بار آپ نے یہ وظیفہ یا فتح کا پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یا فتح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ آپ نے 21 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ کے اپنے 21 مقاصد بھی ہیں ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، تو رب کریم آپ کے 21 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے یقینی طور پر۔ ساتھیو بھائی بہنوں، عمل کا، وظیفے کا اگر کوئی حصہ چھوٹ گیا اسکپ کرنے سے، پھر بتا رہا ہوں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف یہ 2 دن کا ہے، یہ 2 دن کا عمل ہے، چاہے تو 1 دن پڑھ لیں، فائدہ وہی ہوگا۔ ماہ رجب کی یہ بہت بڑی خصوصی گھڑیاں ہیں۔ آج اتوار اور پیر کے ان دنوں میں کسی طریقے سے آپ نے یا فتح کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں اس عمل میں چوتھے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح، یا فتح، یا فتح، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ ساتھیو بھائی بہنوں، اب آپ نے جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جب کبھی انسان مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آ جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے اندر خاموشی سے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، کوئی توبہ قبول ساتھیو بھائی بہنوں نہیں ہوتی، تو وہ ایسے ہے جیسے ساتھیو بھائی بہنوں اس کی سب کچھ کر لے، کوئی توبہ قبول ہوگی نہیں، سارے نمازیں وظائف کچھ اثر نہیں کریں گے، اور توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر بندے کی، تو وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ تو ساتھیو بھائی بہنوں، اور جس کی گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کے کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے اب جو وظیفہ یا فتح کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا 21 بار، تو آپ نے فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھیے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف 5 بار پڑھنا ہے، 5 مرتبہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ساتھیو بھائی بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ 5 مرتبہ پڑھتے ہی گناہوں کی، ساتھیوں بھائی بہنوں، دیکھیں ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے اور آپ کے وظیفے قبول ہو جائیں۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، بندشیں دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ ساتھیوں بھائی بہنوں پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، 5 بار بتائے گئے طریقے سے اپنے انداز میں پڑھ کے فوری طور پر آخری وظیفہ، اس عمل کا بڑا خاص معجزاتی وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے جو بھی آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج ساتھیوں بھائی بہنوں، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج 18 اور 19 تاریخ کے غوث پاک کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل میں آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں ہم لوگ سنتے سناتے آ رہے ہیں کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے سورہ فاتحہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں اس عمل کو، تو جس دکان پر گاہک نہیں آتے، اچھے آرڈر نہیں آ رہے، انشاءاللہ اس عمل کو 18 اور 19 تاریخ رجب کی
اتوار اور پیر کے دن پورے عمل کو دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، دکان پر گاہکوں کے رش لگ جائیں گے، اچھے اچھے آرڈر بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ تیز ہو جائے گا، دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، آج آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج یہ تاریخ یاد رکھیے گا، 18-19 تاریخ رجب کی، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، بس ایک بار لائک اور 3 لوگوں کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، وہ رب کریم، ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کریم ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کریم کے فضل سے آپ جو کچھ بھی چاہیے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، ایک بار ذرا دھیان سے دوبارہ سے آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے، پورا عمل سمجھ لیجئے ساتھیوں بھائی بہنوں۔ اب آپ نے آخر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا مستند یہ خاص وظیفہ ہے، اس عمل کا آخری وظیفہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھیں، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، اور آپ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے پوری توجہ دھیان سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنی زیادہ کامیابیاں ساتھیوں بھائی بہنوں سمیٹنا چاہتے ہو، اتنی توجہ دینی پڑے گی۔ توجہ کی ساتھیوں بھائی بہنوں، کامیابیاں حاصل کرنی توجہ ضرور دینی پڑے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب آسمانوں، ساتھیوں بھائی بہنوں، میرا رب آسمانوں اور زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ 3 دن تک آپ نے 2 دن 3 دن تک لگاتار اس عمل کو پڑھیں، ان دنوں میں اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ 3 وظائف پر مشتمل ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا ہے۔ یا وہابو، پیسے والے بننا چاہتے ہو نا، ترقی کرنا چاہتے ہو تو 1 آدھ منٹ دینی پڑے گی، یوں نہیں کہ بس فٹافٹ سے لوگوں نے بس بنائی ویڈیو اپنے ویوز کے چکر میں، چھوٹی سی ویڈیو اور آپ نے دیکھ لی، ان کو ویوز مل گئے۔ آپ کو حاصل کروانا ہے، میں تو آپ کو چھوٹی ویڈیو بنا کر چلا جاتا، لیکن آپ کو اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھ پر میں کیا کہوں، میری ذمہ داری ہے آپ کو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروانا۔ دینے والی ذات تو رب کی ہے، لیکن ہمارا فرض ہے آپ کو وہ مستند وظائف بتانا جس سے رب راضی ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس فٹافٹ ویڈیو بنائیں اور بھاگ گئے، اپنا کام کر لیا۔ وہ چیز بتاؤ جو لوگوں کو فائدہ دے، جو لوگوں کے حالات کو بدلے۔ مقصد حالات بدلنا ہے، کرنے والی ذات رب کی ہے، بھروسہ رب پہ کر کے کرنا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ ساتھیو بزرگوں بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پاورفل وظیفہ اس عمل کا، سب سے خالصتاً وظیفہ، آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، دیکھیں ترتیب سمجھ لیں، اس طرح پڑھنا ہے۔ یا وہابو، ساتھیو بھائیو بہنوں، میرے رب کریم کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی، یعنی آپ لوگ رب العزت سے رزق کثیر اور رزق قریب، یعنی بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی سے، پیسوں کی انشاءاللہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ باقی تمام بھی خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا سفر ہوتا ہے نا، جو ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہم لوگ تکبر کرتے ہیں، تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، تکبر بالکل نہیں کرنا، تکبر اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اب آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ 3 وظائف کو ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھیں، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 1 ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 2 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 1 ہو گیا، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، ترتیب میں چینجنگ نہ ہو، ترتیب میں چینجنگ کریں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے،
یا وہابو یا رزاقو یا غنیو ایک ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو دو ہو گئے۔ اس طرح 11 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے اس معجزاتی عمل کو کمپلیٹ کر کے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر دعائیں مانگیے گا۔ اور جو میرا بہن بھائی اگر آپ کو عمل پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو نیچے کامنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جیسے ہی فارغ ہوں جواب دے سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔